وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً بھیجے تھے پیغمبر آپ سے پہلے. اللہ اللہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے دیے تھے ان کو بیویاں اور بچے. کیا مطلب؟ اعتراض ہوا تھا کہ عجیب پیغمبر ہے، سب سے زیادہ شادیاں انہوں نے کی اور بچے بھی اور ہیں، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تو ہوئی ہیں. جواب: آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کی بیویاں تھی اور سب کے بچے تھے، سوائے 2 کے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. باقی سب کی بیویاں اور سب کے بچے. یعنی شادی ہونا دلیل کاملیت رجل کی ہے، مرد کی مردانگی کا انتہا ہے کہ وہ متزوج ہو. اس لیے امام غزالی نے لکھا اگر کسی کو شادی میں 1 دن بھی ملتا ہے تو وہ شادی کر کے مرے، بغیر شادی کے نہ مرے. شادی میں 1 دن مل رہا ہے تو 1 دن متزوج ہو کر مرنا بہتر ہے متجرد مر جانے سے. بیوی کتنے کام کیے. اوہو، بیوی کے فوائد اور برکات بیان کروں تو تفسیر چھوڑ دو گے اور شادیوں کے پیچھے لگ جاؤ گے گلیوں میں کہ بس اور کام چھوڑو، شماس یہ ایک کام کر سی. دیکھو کھانا گرم ملتا ہے، کپڑے صاف ملتے ہیں، گھر میں ہر چیز حفاظت سے پڑی رہتی ہے، تسلی کا سامان، محبت کے شؤون و برکات. کپڑوں کے سلسلے میں دھوبی کا کام اس کا، استری والے کا کام ان کا، سلائی والے کا کام ان کا، کتنے کام ہیں. بلکہ یہاں کے لوگوں کو تو کپڑے خریدتی بھی عورت ہے. ایک آدمی سے میں نے کہا یہ کیسے کپڑا ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ گھر والی جاتی ہے وہ لے آتے وہی ارمان نے گلگلو کہ تملا پسڑوں کے شامل ہے خزا ہوا تو پڑتو کبھی سرڑے. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو باورچی کا کام وہ کرتی ہے، چوکیدار کا کام وہ کرتی ہے، خاک روب کا وہ کرتی ہے، بہترین دوست کی تسلی وہ دیتی ہے، سہارا اور محبتوں کا مرجع ماں کی طرح بنتی ہے. کتنے کام ہیں بیوی کے. 50-55 کے قریب مرتبے ایک عام عورت جو خاون کی بیوی بن کے گھر میں رہے اس کے بنتے ہیں. 50 یا 55 کے قریب مقامات. تو جس شخص کی بیوی نہ ہو گھر تالا لگا ہوا ہوگا، کھانا ہوٹل سے کھائے گا آوارہ لوگوں کی طرح، یا گھر آ کر کے پھر آٹا گوندے گا، پھر سب جو ہے سالن بنائے گا، پھر برتن. کتنی بڑی مصیبت. سبحان اللہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے دی تھی ان سب پیغمبروں کی بیویاں اور بچے. اللہ. وہ ایک بزرگ آدمی کی بیوی مر گئی تھی، دوسری شادی کے در پہ تھا. تو جو اس کو کہتا تھا اس عمر میں شادی مت کرو، تو کہتا تھا کون سی عمر میں نہیں کرنا چاہیے، کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور وہ بیٹوں نے آپس میں طے کیا کہ یار بابا کی شادی ہونا چاہیے، بابا شادی مانگ رہا ہے. تو ایک نے کہا دیکھ لیتے ہیں کوئی 50-55 سال کی بیوہ. دوسرے نے کہا نہیں 40-45 سال کی بھی چل جائے گی. تیسرے نے کہا نہیں 40 سال سے نیچے کی تو نہیں لائیں گے. بابا لیٹا ہوا تو بیٹھ گیا. یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ بابا آپ کی شادی کا خیال ہے. اچھا. بازار جب چلے جاتے ہو 2 دن پرانی سبزی خریدتے ہو؟ 5 دن کا پرانا گلا سڑا گوشت کوئی پکاتا ہے؟ اور کل کی باسی چائے خود پیتے ہو اور باسی دودھ کو پینا پسند کرتے ہو؟ تو میرے لیے یہ 40-45 سال کی بوڑھیا جان لے کے آتے ہو. میرے لیے اگر لانا ہوگا تو 18-20 سال سے زیادہ نہیں لانا ہے. ویلے کا ماں تو زڑت رنگڑ رہا ہے، زڑت رنگڑ سکو.
حکم شریعت کا یہ ہے کہ ازدواج وقت پر ہو، جس زمانے میں خوبی ہو، جوانی ہو، تقاضے ہو، اس وقت شادی ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑی عمر میں نہ ہو، بڑی عمر میں بھی 50 کام ہو رہے، 5 کام ہٹا دے تو 50 تو پھر رہ جائیں گے، 50 میں سے 5 ہٹا دے پھر کام کریں گے ہم۔ ایک بوڑھے بابا نے شادی کی تھی، ان کی عمر تھی 88 سال اور بیوی تھی 40 سال کی۔ میں نے کہا سنگال لے مولانا تلی بھی سٹی تلی میں پتلو سٹلنے کی سنکار بکون گاڑی۔ میں نے پوچھا ایک دن کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہا ایسی بیوی ہے کہ تلوے چاٹتی ہے۔ میں نے کہا تلوے چاٹنے سے کام نہیں ہوگا، پکا کام کرنا پڑے گا۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا پیغمبروں کو آپ سے پہلے اور دی تھی سب کو بیویاں اور بچے۔ سبحان اللہ۔ پھر بیوی کہتے 2 آنے کی، لیکن بچے دیتی ہے 2 کروڑ کی۔ سبحان اللہ، 2 کروڑ کا بچہ دے دیتی وذریہ۔ اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ کنیز کا بھی اگر بچہ ہو گیا تو وہ ام ولدہ بن گئی۔ ام ولدہ بچے کی ماں۔ اب ام ولدہ لا تباع ولا تشترى، خرید فروخت منع ہے، اس کی قیمتی ہو گئی وہ۔ اور بچے مفرح ہے، ایسے خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ایسے عجیب نظارے دکھاتے ہیں کہ پوری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، جب دارالعلوم دیوبند سے کوئی فاضل ان کا شاگرد لکھ لیتا تھا کہ حضرت آج کل شادی ہو گئی، بچے ہوئے، بیماریاں ہے، تکلیفیں ہیں، لہذا کام نہیں ہو رہا، تو حضرت شیخ الاسلام جوابی خط میں یہ آیت لکھتے تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ مطلب یہ کہ بیوی اور بچے دین کے کام میں معین و مددگار ہے، مخل نہیں ہے، مخل نہیں ہے۔ 10 کام بیوی کر لے گی، 50 کام گھر کے وہ سنبھال لے گی، آپ کو باہر کے کاموں کے لیے فارغ رکھ لے گی۔